مکہ. چوتھا آپ کہہ رہے منافقین، جو ان میں سے کسی کا تھا لیکن یہ کہ وہ بظاہر اسلام میں آ گیا، لیکن پس منظر یا تو اس کا مشرکین میں سے ہے، یا یہود میں سے ہے، یا نصارہ میں سے ہے. ان میں سے کوئی ایک پس منظر ہوگا، لیکن بظاہر مسلمان ہو گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے 10 پاروں میں ان لوگوں کو یہ سمجھایا، اور سورہ توبہ میں تو انتہا ہو گئی سمجھانے کی. بیچ بیچ میں احکام بھی آئے، لیکن جو جنرل موضوع ہے، جو زیادہ مواد ہے، وہ کیا ہے؟ تو اب ان کی نفسیات پہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ بھائی ان کی نفسیات جانے نا، پھر نفسیات کے مطابق آپ بات کریں. ٹھیک؟ تو انسان اپنی نفسیات سے، اپنے ضمیر سے، اپنے وجدان سے نہیں بھاگتا. جب وہ ایک دن جیو کے ساتھ لگائے گا اور انٹرویو دے گا، وہاں تو وہ جو ہے جو مرضی ہانکے. لیکن ایک دن وہ اپنے ضمیر کے ساتھ لگائے گا، پھر کیا کرے گا؟ اپنے آپ سے کیسے جنگ لڑے گا؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بھائی ابواہ یوحودانی و یمجسانی ینصرانی. تو بھائی قرآن اور حدیث کی طرف لوٹے، رد الحاد میں. ٹھیک ہے نا؟ پھر میں بات دہراتا ہوں. علامہ شبلی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں پہ قرآن کے ہوتے ہوئے اور عقائد کے لیے پھر کوئی اور کتاب ڈھونڈ رہے ہوتے. سب سے اچھی کس نے لکھی؟ اچھا، جیسے قرآن مجید کے عقائد پر یہ کتاب ہے نا، یعنی اسالیب الجدل فی القرآن الکریم، ایسے ایک علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے القائد الی عیون العقائد. انہوں نے جو قرآن مجید استدلال کرتا ہے نا، اور استدلال کی جو ترتیب ہے ان کو الگ کر کے لکھ دیا ہے. بھائی مصنوع سے سانے پر استدلال کرتا ہے نا قرآن، تو ایک اسلوب ہے نا استدلال کا. ایسے ہی کتنے اسالیب ہیں استدلال کے قرآن مجید میں، تو وہ اسالیب انہوں نے وہاں بیان کر دی. تو اس کو پڑھیے. اور ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے حجج القرآن، اس کا نام حکمت القرآن بھی ہے، لیکن حجج القرآن، قرآن مجید کی حجتیں. اب حجت تو جو انکار کرے گا اسی پر اتمام کی جائے گی نا. ہاں بھائی، کون مخاطب ہے؟ سب سے پہلے تو تحریہ ہی جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے. پھر وہ لوگ ہیں جو رسالت کا انکار کر رہے ہیں، قیامت کا انکار کر رہے ہیں، اسلام کا انکار کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. حجج القرآن وہ پڑھے، حمید الدین فراہی. تو انہوں نے ویسے تو وہ جو ہے نا اپنے فروع میں حنفی ہیں، لیکن ان سے ہمارے علماء دیوبند کو شرعی اختلافات بھی ہیں. لیکن خذ ما صفا دع ما قدر، مطالعے کا اور علمی دنیا کا قانون تو یہی ہے نا، شاہراہ علم تو یہی ہے کہ بھائی جو گدلا ہے اسے چھوڑ دو، دلیل کی بنیاد پہ چھوڑو.
جو صاف ہے صافی ہے اس کو لو، دلیل کی بنیاد پہ لو. اور یہ 8 سال 10 سال آپ مدرسے میں اس لیے لگاتے ہیں تاکہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ کوئی بھی مطالعہ کریں تو خما صفا مطالعہ کریں. ورنہ یہ کتابیں اس طرح پڑھانا توقیفی یا منصوص علیہ تو نہیں ہے. ہاں بھائی، مقصد تو یہ ہے نا کہ ایک خاطر خواہ استعداد پیدا ہو جائے علم کے اندر، ایک تمیز بین الحق والباطل کا ملکہ پیدا ہو جائے، گدلا اور صافی میں فرق کرنا آ جائے. اس لیے اتنی محنت کرتے ہیں نا. ہاں بھائی، یا استیاب کرنے کے لیے کرتے ہیں معلومات کی. استیاب تو ساری زندگی نہیں ہو سکتا اور ایک شخص کر ہی نہیں سکتا. آ رہی بات سمجھ؟ جب مصنفین سے استیاب نہیں ہوا تو جو بیچارے ان کو پڑھ رہے ہیں آدھا بھلا رہے ہیں، آدھا یاد رکھ رہے ہیں، آدھا سمجھ رہے ہیں، زیادہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، وہ کیسے استیاب کریں گے؟ تو وہ کتاب ہو گئی. اور آپ اگر یہ سمجھنا چاہتے ہیں دہریے کی نفسیات اور جو منکرین نبوت ہیں، منکرین وحی ہیں، منکرین قیامت ہیں اور منکرین اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ایسے سمجھنا چاہتے ہیں جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. یہ بات بالکل صاف سمجھ میں آتی ہے نا، بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ بات سب کو سمجھ آتی ہے نا سیدھی سیدھی. اگر آپ ان لوگوں کو ایسے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پہ اردو میں بہت ہی پیاری کتاب ہے اور بہت شاندار ہے، دینی نفسیات، مولانا محمد اسحاق سندیلوی، بنوئی ٹاؤن میں جو تخصص فی الدعوہ والارشاد کے مشرف تھے. ندوۃ العلماء لکھنؤ کے شیخ الحدیث رہے، محتمم رہے، پھر ہجرت کر کے ادھر آ گئے کراچی. پھر یہاں حضرت بنوئی صاحب نے ان کو بلا لیا کہ بھئی آپ یہ کریں. تو ان کی کتابیں دینی نفسیات، وہ آپ کو دہریوں اور جو ان کے انڈے بچے ان کی نفسیات کو 2 اور 2 4 کی طرح سمجھاتے. آ رہی بات سمجھ؟ اور یہ جو البیان فی علوم القرآن جس کے بارے میں حضرت کشمیری نے فرمایا کہ بھئی ایسا لکھنا ممکن تو تھا لیکن نظیر واقع نہیں ہوئی، اس میں زبردست ہے دلائل وجود باری تعالی. اچھا جی، اب ہے معترضین علیہ السلام معاملہ، ٹھیک ہے. ان کتابوں کو آپ پڑھیں گے اور قرآن مجید سے رجوع کریں گے، احادیث مبارکہ سے رجوع کریں گے. دیکھیں اب یہ حدیث ہے جو کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. اب اگر آپ اس حقیقت کو، اس نقطے کو، اس کلیدی جڑ کو پکڑ لیں اور پھر ان کے بارے میں ریسرچ شروع کریں تو آپ کی بنیاد کتنی مضبوط ہوگی. ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا نا تیا پانجا ایک آیت میں کر دیا، لیفجر امامہ. اللہ کے انکار کیوں کرنا چاہتا ہے یہ؟ بھائی اللہ کی آنکھوں کے آگے، اللہ تعالیٰ کی سامنے جو ہے نا یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ لیفجر امامہ، بغاوت کرنا چاہتا ہے، سرکشی کرنا چاہتا ہے، منمانی کرنا چاہتا ہے. بس یہ ہے اس کی نفسیات، یہ ہے اس کی جڑ. اور قرآن نے اس کو کتنے آسانی میں بیان کیا، کتنی جگہوں میں بیان کیا. اب ایک بندے نے من پہ چلنا ہے، کہا نہیں قرآن میں کہ تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. سیدھی سی بات ہے، نفس پرستی. اس نے کیا کہا تھا حضرت